الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب حضور پر نور شافع یوم النشور احمد مجتبی حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس بات پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالی اور اللہ تعالی کے فرشتے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی خوب درود اور سلام بھیجا کرو۔ درود پاک ایک وظیفہ ہی نہیں ہے بلکہ ایک عبادت بھی ہے۔ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جس کی قبولیت یقینی ہے۔ جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، جو بھی آپ عبادت کرتے ہیں آپ کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ یہ عبادت قبول ہے کہ نہیں، لیکن واحد درود پاک ایک ایسی عبادت، ایک ایسا وظیفہ ہے جو ہر حال میں قبول ہے، جو ہر حال میں قبول ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ درود پاک ایک دعا بھی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں اگر کسی دعا کے اول اور آخر درود پاک نہ پڑھا جائے وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ درود پاک بھی ایک دعا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اے اللہ، اے ہمارے رب، تو درود بھیج اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ ہماری تو زبانیں اس لائق نہیں کہ ہم حضور پر درود بھیجیں، ہم تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے اللہ تو درود بھیج۔ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جس کی قبولیت ہی یقینی ہے، جو ہر حال میں قبول ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں میں ایک دن حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے معمولات میں سے کچھ وقت اخذ کیا ہے، کچھ وقت نکالا ہے جس دوران میں ذکر اذکار کرنا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ بتائیں کہ میں اس وقت میں کتنی دیر آپ پر درود و سلام پڑھا کروں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا تم چاہو پڑھو، جتنا چاہو پڑھو۔ وہ فرماتے ہیں میں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر میں اس وقت میں سے ایک چوتھائی حصہ، اس وقت میں سے ایک حصہ اگر آپ پر درود و سلام پڑھا کروں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنا چاہو پڑھو لیکن اس سے بھی زیادہ پڑھو تو بہتر ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ اگر میں اس وقت میں سے آدھا وقت آپ پر درود و سلام پڑھا کروں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنا تم چاہو پڑھو لیکن اس سے بھی زیادہ پڑھو تو بہتر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اگر میں اس وقت کے 3 حصے آپ پر درود و سلام پڑھا کروں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنا چاہو تم پڑھو لیکن اس سے بھی زیادہ پڑھو تو بہتر ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں سارا وقت ہی آپ پر درود و سلام پڑھتا رہوں تو حضور فرماتے ہیں اگر تم سارا وقت مجھ پر درود و سلام پڑھتے رہو گے تو تمہارے سارے غم اور پریشانیاں ختم کر دی جائیں گی اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا جائے گا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ درود پاک پڑھنے سے اللہ کے فضل و کرم کے دروازے کھل جاتے ہیں اور بندے کے سارے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ اگر بندہ سمجھتا ہے نا کہ میں پریشان ہوں، مجھ پر پریشانی ہے، وہ درود شریف کی کثرت کرے، اس کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ جو بندہ چاہتا ہے میری قبر بہتر ہو جائے، وہ درود و سلام کی کثرت کرے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ میرا حشر بہتر ہو جائے، وہ درود و سلام کی کثرت کرے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ میں پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزر جاؤں، وہ درود و سلام کی کثرت کرے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ قیامت کے روز کملی والے کی شفاعت نصیب ہو، وہ درود و سلام کی کثرت۔ درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے، ایسی دعا ہے کہ جس کے پڑھنے سے اللہ کے فضل و کرم کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے ظاہری وصال کے بعد میری قبر پر ایک فرشتہ کھڑا ہے۔ میری قبر پر ایک فرشتہ کھڑا ہے، جب میری امت میں سے کوئی مرد یا عورت مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بن فلاں آپ پر درود بھیج رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اس کا سلام سنتا ہوں اور اسے جواب بھی دیتا ہوں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں اگر ایک فرشتے کے پاس اتنی قوت ہے کہ وہ ہر دنیا کے گوشے میں سے آواز کو سن سکتا ہے اور درود پڑھنے والے کا نام بھی جانتا ہے اور اس کے والد کا بھی نام جانتا ہے، تو ہمارے آقا تو فرشتوں سے بھی افضل ہیں، ہمارے نبی تو فرشتوں سے بھی افضل ہیں۔ کیا وہ ہمارے نام سے واقف نہیں؟ کیا وہ ہمارے والد کے نام سے واقف نہیں؟ کیا وہ ہمارے حالات سے واقف نہیں؟ اس لیے کہ حضور ہماری ہر التجا کو سنتے ہیں، ہم درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، حضور ہمارا سلام سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں، حضور سنتے ہیں۔ حضرت امام غزالی آپ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جس کا ایک پر مشرق میں ہے اور دوسرا پر مغرب میں ہے، اور اس کا سر 7ویں آسمان تک ہے اور اس کے دونوں پاؤں 7 زمینوں کے نیچے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جب میری امت کا کوئی مرد یا عورت مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے تو زمینوں کے نیچے نور کے سمندر میں غوطہ زن ہو جائے۔ جب وہ فرشتہ غوطہ زن ہوتا ہے اور باہر نکل کر اپنے پروں کو جاڑتا ہے، اس کے ہر پر میں سے ایک ایک قطرہ نکلتا ہے اور ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ فرشتہ اس درود پڑھنے والے کے لیے تا قیامت مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری آپ ایک دن بیٹھے تھے تو ایک عورت آئی، اس نے عرض کی اے حسن بصری میری ایک نوجوان بیٹی فوت ہو گئی، تو میرے دل میں بڑی خواہش ہے کہ میں اس سے ملاقات کروں، اس سے خواب میں ملوں اس سے اور اس کا حال جانوں کہ اس کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا۔ تو حضرت حسن بصری نے اس عورت کو ایک وظیفہ دیا کہ جاؤ یہ پڑھو اور پڑھ کر سو جاؤ۔ وہ عورت گئی، رات کو اس نے وظیفہ کیا، سو گئی۔ آپ دیکھتی ہے کہ میری بیٹی جہنم میں ہے، اس کو ٹاٹ کا لباس پہنایا گیا ہے، اس کے گلے میں زنجیر ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ وہ گھبرا گئی، دوڑتی ہوئی حضرت حسن بصری کے پاس آئی
کہتی ہے کہ میں نے دیکھا ہے خواب میں یہ معاملہ ہے میری بیٹی کے ساتھ۔ تو حضرت حسن بصری نے جب یہ سنا تو بہت زیادہ غمگین ہوئی، عرصہ گزر گیا، تو وہ جو لڑکی فوت ہوئی تھی وہ حضرت حسن بصری کے خواب میں آئی۔ جب حضرت حسن بصری نے اسے دیکھا تو وہ جنت میں تھی، اس کے سر پر تاج تھا۔ آپ نے فرمایا کہ کچھ عرصہ پہلے تیری ماں میرے پاس آئی تھی، اس نے کہا تھا کہ تو جہنم میں ہے تو تو جنت میں کیسے آ گئی؟ اس نے کہا کہ جس قبرستان میں دفن تھی اس کے باہر سے ایک شخص گزرا جس نے ایک مرتبہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا اور ہمیں ثواب پیش کیا۔ اللہ نے اس ایک بار درود پڑھنے کی وجہ سے سارے قبرستان والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ درود پاک کی بہت برکتیں ہیں، بہت فضیلتیں ہیں، یہ ایک محبت کی دنیا ہے، اور جب تک حضور سے محبت نہ ہوگی ہمارا تو ایمان ہی کامل نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور فرماتے ہیں وہ شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والد اور بیٹے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان کی مٹھاس کو پانا ہو نا، چکھنا ہو کہ ایمان کیا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کے اندر 3 باتیں ہونی چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرے، اور دوسری چیز حضور نے فرمایا کہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو صرف اللہ اور اللہ کی رسول کی رضا کے لیے محبت کرے، کسی سے بھی محبت کرتا ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے، اور کفر میں لوٹ جانے کو اس طرح ناپسند کرے جس طرح آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو جس بندے کے اندر یہ تینوں چیزیں ہوئیں وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لے، تو ایمان تو مکمل ہوتا ہی نہیں جب تک دل میں حضور کی محبت نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن بیٹھے تھے اور ساتھ حضرت عمر فاروق بھی بیٹھے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا، حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں، آپ مجھے میرے مال سے زیادہ عزیز ہیں، میری اولاد سے زیادہ عزیز ہیں، میرے کاروبار سے زیادہ عزیز ہیں، میرے بیوی سے زیادہ عزیز ہیں، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ یا رسول اللہ آپ مجھے عزیز ہیں سوائے میری جان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، یہ ایمان تو اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک بندہ ہر چیز سے بڑھ کر، اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اب مجھے آپ میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہو گئے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو اس لیے ایمان کی جو شرط ہے، ایمان مکمل ہونے کی شرط محبت مصطفیٰ ہے۔ اگر دل میں رسول اللہ کی محبت نہ ہوگی تو ایمان بھی مکمل نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو بندہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں فرماتا ہے۔ اور امام ترمذی نے اس حدیث کو اور الفاظ میں لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں، 10 رحمتیں بھی فرماتا ہے، اللہ 10 نیکیاں بھی دیتا ہے اس ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے لیے 10 درجے بلند فرماتا ہے۔
حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں بعض گشت کرنے والے فرشتے ہیں جو میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ یعنی حضور فرماتے ہیں کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین پر گشت کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں ان لوگوں کو جو مجھ پر درود پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جب وہ درود پڑھتے ہیں تو وہ ان کا درود لے کر میری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ فلاں آپ کا امتی فلاں جگہ کا رہنے والا آپ پر سلام پیش کر رہا تھا، آپ پر درود پڑھ رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میں اس کا سلام سنتا بھی ہوں اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے، میری امت میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو مجھ پر سلام بھیجے مگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر میری روح واپس لوٹا دی ہے، یہاں تک کہ میں ہر سلام کرنے والے کا سلام کا جواب دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری روح واپس لوٹا دی ہے، میں ہر سلام کرنے والے کا سلام کا جواب دیتا ہوں۔ حضرت طلحہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے چہرے اقدس پر خوشی ظاہر ہو رہی تھی، تو آپ نے فرمایا ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس آیا ہے، ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس آئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کی امت میں سے جو شخص ایک مرتبہ آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر 10 رحمتیں بھیجوں گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے مجھے کہا کہ آپ کا رب فرماتا ہے اے محمد کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ جب آپ کی امت کا کوئی شخص ایک مرتبہ آپ پر درود بھیجتا ہے تو میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہوں، اور آپ کی امت میں سے کوئی آپ پر ایک مرتبہ سلام بھیجے تو میں اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب اگر آپ کی امت کا کوئی شخص آپ پر ایک مرتبہ سلام بھیجتا ہے تو میں آپ کا رب اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجتا ہوں۔ تو یہ امت کا بہت بڑا مقام ہے، حضور کی امت۔ ہم اس بات پر جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کا امتی بنایا ہے اور ہمیں درود پاک جیسا ایک تحفہ عطا کیا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا تحفہ ہے کہ ہم ایک مرتبہ درود پڑھتے ہیں، اللہ ہم پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اللہ ہمارے 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، 10 درجے بلند کر دیتا ہے۔ اور فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ میں جو ایک مرتبہ میرے نبی پر سلام بھیجتا ہے میں اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجتا ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک کی کثرت کریں۔ درود پاک کی کثرت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن بخش دے گا۔ یہ حضور کی شفاعت کا سبب ہے، جو بندہ زیادہ سے زیادہ حضور پر درود پڑھتا ہے تو یہ اس کی شفاعت کا سبب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے جو شخص مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے گا قیامت کے دن وہ میرے سب سے زیادہ نزدیک ہوگا، قیامت کے دن وہ میرے سب سے زیادہ نزدیک ہوگا۔ اس لیے کہ درود پاک کی کثرت کریں اور ہر وقت اپنے نبی کو یاد رکھیں اور یاد کرتے رہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی مقام پر اپنی امت کو بلایا نہیں، کسی مقام پر اپنی امت کو بلایا نہیں۔ جب سدرۃ المنتہا پر گئے معراج شریف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہوئی تب بھی اپنی امت کو یاد کرتے رہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ زندگی کے ہر موڑ پر اپنے نبی کو یاد رکھیں، اور جب بھی مشکل آ جائے، جب بھی کوئی برا وقت آئے یا اچھا وقت ہو، آپ خوش ہوں تو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کریں۔ مسجد میں داخل ہوں تو درود و سلام پڑھا کریں، اگر آپ پر خوشی کا موقع ہے کوئی تو درود و سلام پڑھا کریں، اگر آپ کسی غم میں ہیں تو تب بھی درود و سلام پڑھا کریں، آپ کے سارے غم اور پریشانیاں دور ہو جائیں۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما
آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھیجا کرو، بے شک تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا اس وقت تک زمین اور آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس میں کوئی بھی چیز اوپر نہیں جاتی۔ زمین اور آسمان کے درمیان دعا ٹھہری رہتی ہے اور اس میں سے کوئی چیز آسمان پر نہیں جاتی جب تک تم مجھ پر درود پاک نہیں پڑھتے۔ دعا اس وقت تک زمین اور آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے جب تک تم دعا میں حضور پر درود نہیں پڑھتے۔